السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس کندل۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بشر، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے مشروط معافی کا اعلان کر دیا، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا آپ نے معافی مانگ لی ہے؟ یہ جو بات یہ جی، سب سے پہلے تو میں تھینک یو آپ کا کروں گا، آپ نے ٹائم نکالا ہے، تشریف لائے ہیں میرے پاس ادھر۔ اچھا بات یہ ہے کہ اب آپ نے خود ہی اس کے آخر میں ایک بات کر دی ہے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بالکل۔ تو انس جو خبر گردش کرتی ہے نا، ایکچولی ہوتی کچھ اور ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب چیئرمین عمران خان جیل میں ہے، بانی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیل میں ایک وہ بات کرتے ہیں، اس بات کو باہر آتے آتے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمارا ایک سٹانس ہے، ہمارا سٹانس یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کے واقعے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متنازع ترین واقعہ ہے۔ اگر میں اسٹیٹ کا جرم دار ہوں نا، میں اپنی ذات کی میں بات کروں، مجھ سے کو غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے کوئی ایسا ایکٹ ہو گیا جو کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ایکٹ میں نے کیا ہے اور ڈٹرمن ہو گیا ہے، آپ کے اداروں نے ڈٹرمن کر دیا ہے، جو بائسڈ ادارے نہیں ہیں انہوں نے ڈٹرمن کر دیا ہے، تو پھر میں اگر معافی بھی مانگ لوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بٹ تو کیوں نہیں مانگ لیتے سر؟ میری بات سن لیں، ہم انس یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہوں کہ خان صاحب غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے بات کی ہے نا کہ اگر ہم ذمہ دار ہیں ہاں جی، تو پھر ہم اگر ہم میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، تو ہماری ذمہ داری تک پہنچتے تک درمیان میں کتنے مراحل فوٹیج دکھائی جائے، اس کے بعد فوٹیجز دکھائی جائیں، جوڈیشل کمیشن کمیشن بنایا جائے، فری اینڈ فیئر تفتیشیں ہوں۔ اب آپ ایک چیز میری بات سن لیں، ایک چیز ہے، ایک طرف پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ بندہ انہی ایف آئی آرز میں ہوتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کی ایف آئی آرز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ اتنے حساس ترین 9 مئی کے جو انہوں نے ایک ایسا تہوار بنا دیا ہے، تو کیا یہ اتنا معمولی اس کا آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ جو بندہ ایک پریس کانفرنس پاکستان کرے؟ تحریک انصاف چھوڑ دے وہ بندہ پاک صاف ہو گئے؟ جو بندے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں تو وہ بندے آپ کے بن گئے ہیں مجرم بھی، دہشت گرد بھی، سب کچھ۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی اس چیز پہ دیکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے ابھی یہ کویسچن کیا، میں پتہ بھی کروں گا، کیونکہ میں ایئرپورٹ پہ تھا آج، حلیم عادل شیخ صاحب کے آئے ہوئے تھے، ہمارے سندھ کے سارے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو میں اس پہ تصدیق بھی کروں گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ پھر ان کو بھی معافی مانگنی پڑے گی، جس طرح مجھے گرفتار کیا گیا، کیا وہ معافی مانگیں گے؟ ڈیفینیٹلی۔ آپ دیکھیں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وفاق کی علامت ہے، فارم 45 کے مطابق 2.60 کروڑ ووٹ ملا ہے۔ اگر آپ کیلکولیشن کریں نا تو 2/3 اکثریت جو ہے نا وہ آپ کو 2.25 کروڑ راؤنڈ اباؤٹ ووٹ پہ آپ کو 2/3 اکثریت مل جاتی ہے اس فارم آف گورنمنٹ میں، جو یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے۔ تو 2.60 کروڑ ہم نے ووٹ لیا ہے، اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، نیشنل اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے، پنجاب اسمبلی میں ہمیں فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا، اور اس کے بعد کے پی کے میں ہماری حکومت ہے۔ تو آپ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں بھائی؟ ایک طرف پلیٹلیٹ ختم ہوتے ہیں تو آپ مہمان خصوصی بنا کے ان کو یہاں سے بھیجتے ہیں، ایک وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آپ ان کو یہاں سے بھیجتے ہیں، اور ایک طرف آپ اتنے برے طریقے سے بانی چیئرمین ہمارے پی ٹی آئی کو آپ اس طرح پکڑ رہے ہیں، اور گریبان سے پکڑا ہوا ہے۔ اور یار سر آپ نے تو بھیجا تھا، ہم نے نہیں بھیجا تھا، آپ کی اپروول کے بغیر کیسے جا سکتے نہیں تھے؟ ہماری اپروول نہیں تھی، انسانی ہمدردی ضرور تھی خان صاحب کے اندر، یہ ایک چیز ہے، لیکن یہ نا وہ ایک ڈیل کرتے ہیں، وہ ڈیلر ہیں، میں ان کو پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا، وہ ایک لمیٹڈ پارٹی ہے اور اس کے وہ ڈیلر ہیں۔ انہوں نے ڈیل کی ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں، آپ کے بھی سامنے اس وقت باجوہ سے کی،
खान साहब इंडिपेंडेंट पॉलिसी चाहते थे। देखिए ये जो 18 का इलेक्शन का मवाजना करते हैं, स्टेब्लिशमेंट का हर इलेक्शन में किरदार होता है। आप ये भूल जाएं कि स्टेब्लिशमेंट का इंसाफ किरदार किसी इलेक्शन में नहीं हुआ। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए, बिल्कुल हुए। मियाँ नवाज शरीफ की उस वक्त क्या वर्थ थी सिवाय इसके कि वो जनरल ज़ियाउल हक का पसंदीदा आदमी था। जनरल ज़िया का पसंदीदा आदमी था। उस वक्त जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था उसमें एमपीज़ खिलाफ थे ज़्यादा। हम भी उस वक्त, मेरे चचा भी उस वक्त एमपीए थे, तो जनरल ज़िया को लाहौर आना पड़ा एट दैट टाइम। आपको शायद इस बात का पता होगा, उम्र तो आपकी छोटी है। लाहौर आके तो उन्होंने बाकायदा एक ये ऐलान किया कि मैंने जहाँ से एक बोरी के दाने गिर रहे थे मैंने वो जगह बंद कर दी, क्योंकि एमपीएस नवाज शरीफ के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे। फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गया। उसके बाद 88 में गवर्नमेंट टूटी, और आपको पता है किस तरह हुआ ये कि जिस चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट निगरान तोड़ी जा रही है वही निगरान चीफ मिनिस्टर था। 88 में मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा सर, ये बताएं कि गुफ्तगू हम इस हवाले से करते हैं कि आपने बात की कि बाजवा साहब ने डील की, तो पावर आपके पास थी, आपकी हुकूमत थी, आपने कैसे मुमकिन हो गया, आप इतने कमज़ोर थे कि आपने उनकी बातें मानना शुरू कर दी, फिर आप जमहूरियत की बात करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि कोalition गवर्नमेंट जो होती है ना, इमरान खान को पहली दफ़ा गवर्नमेंट दी गई। क्यों ली सर? इस पे थोड़ा सा हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात खान साहब के अपने, कि गवर्नमेंट उस वक्त लेते वक्त हमें थोड़ा सी एहतियात करनी चाहिए थी। बट पहली दफ़ा खान साहब, और मैं समझता हूँ कि जो खान साहब ने गवर्नमेंट ली, अल्लाह ताला ने ये करम किया कि कोरोना के टाइम शुक्र करे खान साहब के पास गवर्नमेंट थी। अगर खान साहब के पास गवर्नमेंट न होती कोरोना के टाइम तो पाकिस्तान का बुरा हाल होना था। तो अच्छा मैनेज किया, बड़ा ज़बरदस्त। डेफिनेटली जी, दुनिया ने माना है। तो उसके बाद कोalition गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर खान साहब जैसा वज़ीर आज़म हो जो कि बिल्कुल एक लाइन पे चलने वाला, एक सीधी टो पे चलने वाला प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसके लिए तो कोalition गवर्नमेंट में और भी मुश्किलात होती हैं। और फिर स्टेब्लिशमेंट जो है वो ऐसे वज़ीर आज़म की उसको ज़रूरत होती है जो यस सर कहे, और इमरान खान यस सर कहने वाला किसी को नहीं है। यस सर अगर वो कहता तो आज जेल में होता। खान साहब जेल में किस लिए हैं? खान साहब सुबह डील करके जेल से बाहर आ सकते हैं। इमरान खान के लिए कोई जेल से आना मुश्किल काम है। देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँगा, खान साहब पे जितने मुकदमात हैं, अब ये जो चीख रहे हैं लाडले लाडले की दोबारा आवाज़ें लगा रहे हो, भाई जिस मुकदमे की कोई बेस नहीं होगी वो डिस्पोज ऑफ तो होना है। आपने 1 साल तो उसको अंदर रखा है, और क्या कर सकते हैं। और उनकी बेगम पे जो इन्होंने मुकदमात किए हैं। लेकिन जो आपके मुखालफिन हैं वो तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, और वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। देखिए अब 8 तारीख को ये बात तो उनकी ख़त्म हो गई कि जो उस अहमकों की जन्नत में वो रहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। ये 1 माह पहले बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं और अर्ज़ कर रहा हूँ 8 फरवरी को आपको जवाब मिल नहीं गया इस बात का, अवामी जवाब। अवामी जवाब तो मिल गया ना। अब पाबंदी की बात है कि पाबंदी सियासी जमातों पे नहीं लग सकती, कोई भी हो। सियासी जमात पे पाबंदी लगाने वाला एक अहमक होता है। और ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है ना, ये जो चचा भतीजी है ना, ये तो अपने आप को डैमेज कर गए हैं। यानी एक तो गवर्नमेंट इनकी नहीं है, इनका गुस्सा है लोगों पे, लोगों ने इनको वोट नहीं दिए, उनको सजा दे रहे हैं, और अवाम का गुस्सा है इन पे। सियासी पार्टी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सियासी नहीं लग सकती ही नहीं। आप मुझे ये बताएं, मुस्लिम लीग नून है तो आपकी हुकूमत में टीएलपी भी लगी? नहीं, टीएलपी तो सियासी वो उसका और बैकग्राउंड था। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन पे कितनी दफ़ा सियासी पाबंदी लग चुकी है? नहीं लगी।
دیکھیں نا پارلیمنٹیرین بنی, پیٹریوٹ بنی, جماعت سے جماعت نکلی, مسلم لیگ نون سے کاف نکلی, لیکن واپس ادھر ہی گئی نا. دیکھیے طیارہ سازش کیس نواز شریف پہ تھا تو کیا اس کی جماعت ختم ہوگی؟ بالکل نہیں. نہیں ختم ہوئی. دیکھیے سیاسی جماعتیں نہیں ختم ہوتی. یہ دونوں چچا بھتیجی اپنی بربادی کی طرف, سیاسی بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں کہ جو صحیفہ ان کو ملتا ہے اسی پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں. کیبنٹ میں کبھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاتے ہیں, کبھی سیاسی لیڈروں پہ آرٹیکل 6 لگاتے ہیں, کبھی یہ کیبنٹ میں ایف آئی آرز کے حکم دیتے ہیں نام لے کے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگانے والے احمقوں کی جنگل میں رہتے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں جی کوئی پلان تو دیتا ہے نا, اس طرح کر لیں. جو پلان ہے نا اس کے پیچھے, اس کے پیچھے ایک مخصوص مائنڈ ہے, اور وہ مائنڈ پولیٹیکل نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. لیکن ان کا مائنڈ نہیں ہے, یہ ادھر سے خالی ہیں. جو ان کو ملتا ہے ایف اینڈ بٹ بھی تبدیل نہیں کرتے. یہ ان کو یہ تو کہیں اپنے لانے والے آقاؤں کو کہ جناب گزارش یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگ سکتی. آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے ان کے نشان چھینے, ان کے بندوں کو اور ریپریزنٹیٹیو کو, ان کے لیڈرز کو, ان کے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کیا. اس کے باوجود وہ جماعت قائم کھڑی ہے. تو آپ کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں؟ یہ اپنی پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے. پولیٹیکل اپروچ کے علاوہ ناجائز اقتدار کو طوالت دینے کے لیے یہ اپنی ناجائز خواہشات اپنے آقاؤں کی پوری کرنے پہ لگے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے قومی اسمبلی سے بھی, سینٹ سے بھی. اب آپ کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ دیکھیں ہنس, میں ایک بات آپ کو کروں. بات یہ ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے یہ جس طرح ہم نے لڑا ہے, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعتیں الیکشن کو بائیک آؤٹ نہیں کرتی ہوتی. ہم نے بطور احتجاج الیکشن لڑا. ہمارے سے پہلے دن سے ہی سیٹیں چھیننے کا پلان تھا. کس طرح وہ پلان تھا؟ ہماری جماعت میں پابندی لگی. جس بات پہ جرمانے ہوتے ہیں, یعنی آپ نے الیکشن صحیح نہیں کرایا, اس بات پہ صرف فائن ہوتا ہے. اس بات پہ سمبل نہیں لیا جاتا. سمبل جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سمبل آپ کا ہوتا ہے عوام کی ملکیت, پارٹی کی ملکیت نہیں ہے. سمبل آپ کے پاس آتا ہے ایک پارٹی کی طرف سے عوام کی ملکیت ہوتی ہے جس میں نشان لگتا ہے. اس کو واپس لے لینا اٹس مین کہ آپ نے عوام کا فنڈامنٹل رائٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. وہاں سے آپ آ جائیں. پھر 8 فروری کا الیکشن ہوا. پھر 8 فروری کے الیکشن کے بعد 8 بجے کے بعد فارم 47 کا قصہ شروع ہو گیا. پھر فارم 47 کے قصے کے بعد نامکمل ہاؤسز میں سارے الیکشن ہوئے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 2 سیٹس, اگر ہمارے پاس اسپیشل انٹرسٹ کی سیٹس ہوتی, عورتوں کی مخصوص سیٹس ہوتی, تو سینٹ میں پنجاب میں ہماری 2 سیٹس بننی تھی اور وہ ہماری ضائع ہوئیں. پریزیڈنشل الیکشن ہوا ان کا, نامکمل ہاؤسز تھے, 70-80 سیٹس آپ نے ان کے بغیر آپ نے کیا. پھر آپ نے ٹھکوسلر لگا کے آپ نے ایک لسٹ دے دی جو کہ مختلف سیٹوں میں بانٹ دی گئی, چونکہ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. ارے سر آپ بات کرتے ہیں فارم تو کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج اپنا اس طرح ریکارڈ نہیں کروا پائی, کوئی مارچ نہیں کر سکے, آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا. عوام یہ گلہ کرتی ہے کہ ہم نے آپ کو چنا لیکن آپ نے ہمارے مینڈیٹ کی جو حفاظت ہے وہ نہیں کر پائے. دیکھیں بات یہ, اب مینڈیٹ کی حفاظت اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ الیکشن کی رات 5 بجے کے بعد بندے ڈنڈے سوٹے اسلحہ لے کے آر او کے دفتر پہنچ جائیں, تو یہ تو ہوا پہلی دفعہ. آئندہ یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ لوگ پہنچ جائیں گے. کوئی یہ اتنا بڑا انہوں نے یہ بلنڈر کیا ہے, کوئی کینڈیڈیٹ اپنا آر او کا دفتر نہیں کھلا چھوڑے گا. اس کے آس پاس کینڈیڈیٹس کے 1000 2-2 4-4
کیونکہ دیکھیں میں الیکشن کی سائیکی آپ کو بتاؤں, ہم پرانے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. آپ تلقین کرتے ہیں کہ اس طرح ڈنڈے لے کے جانا چاہیے؟ میں تلقین نہیں کرتا بھائی, میں کہہ رہا ہوں ماحول انہوں نے پیدا کیا ہے انصاف کہ یہ لوگ کریں گے. الیکشن ڈے ڈو اور ڈائی ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے اور اس کے سپورٹرز کے لیے. انہوں نے تو کام ہی بڑا عجیب کیا ہے. رات کو 8 بجے کے بعد جو جیتا ہوا تھا 50-50 ہزار کی, کیا آپ کو پتن کی رپورٹ کو ہم نے دی ہے؟ اور میاں نواز شریف کا حلقہ ہے اور اس کی رپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے. نواز شریف تو انقلاب کے لیے, انقلاب لینے کے لیے آئے تھے, انقلاب لے کر آنا تھا انہوں نے پاکستان میں. کیا ہوا ان کے ساتھ, کس نے کیا دھوکہ جی کیا؟ 81 سے فنانس منسٹر بنے تھے, اس وقت سے تو انقلاب چلا ہوا ہے. آج تک ان کا انقلاب نہیں پہنچا. انقلاب کے نزدیک پہنچتے ہیں تو ڈیل کر لیتے ہیں. دیکھیں نواز شریف ایک کاروباری آدمی ہے, اس نے کاروبار تو اپنا دیکھیں 85 کے اس کے اثاثے دیکھیں اور 90s کے اثاثے دیکھیں, 7 سالوں میں کتنا فرق ہے. وہ کہتے ہیں بزنس کیا ہم نے. جی دیکھیں میں اب اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ اتنی لمبی بحث ہو جائے گی کہ یہ سب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے بزنس کیا ہے تو کون سا ایسا بزنس ہے جو 85 میں اتفاق فاؤنڈری سے لے کے دنیا بھر میں 93 تک وہ بزنس بڑھ جاتا ہے. وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر. اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں جی ہم آج چلے گئے ہیں. میں پہلے وہی عرض کر رہا تھا کہ بطور احتجاج ہم نے الیکشن لڑا, بطور احتجاج ہم نے سارا کچھ کیا. اب ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ سے ہمیں پوری توقع ہے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا, کیونکہ جو انہوں نے آج ایکٹ کیا ہے نا جی. تو قانون سازی کرنا تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے, تو کیسے ممکن ہوگا کہ سپریم کورٹ اس قانون کو واپس لے لے؟ قانون سازی کرنا عام حالات میں اور چیز ہے, ایک اسپیشل ٹارگٹ بنا کر کے کرنا ایک میلا فائڈ ہے. دیکھیں آج ہمیں سیٹیں ملی, ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. ان کی اکثریت مرکز میں بھی تھی, سو کالڈ اکثریت میں کہوں گا 47 کی, اور پنجاب میں بھی تھی. تو اگر ہماری 20-20 30-30 سیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو ان کو کیا تکلیف تھی؟ یہ صرف اپنی مرضی کے امینڈمنٹس لانے کے لیے اپنی 2/3 اکثریت چاہتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ ہمارے ایم این اے آزاد تھے, ان پہ بھی چھاپے ڈالے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جن ہمارے ایم این ایز پہ چھاپے پڑے ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ اسی طرح دے دیے, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا ہم ویٹ کریں گے. ہم آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ یہ سٹینڈ نہیں کرے گا, یہ فیصلہ سٹینڈ نہیں کرے گا. پورا امید ہے آپ؟ میں پورا. تو عوام میں جائیں گے آپ؟ سوری, عوام میں دوبارہ جائیں گے کوئی مارچ, لانگ مارچ؟ جی ہم جا رہے ہیں. آپ نے ثوابی والے جلسے کا پہلا دیکھا نہیں ہے, آغاز ہو گیا. تو جو حماد اظہر صاحب نے بات کی ہے کہ اب جو ہے مارچ کرنا ضرورت پڑ گئی ہے اڈیالہ جیل کی طرف, کریں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی کے حماد اظہر صاحب صدر ہیں پنجاب کے, اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ہماری میٹنگ ہوگی, ہمارا پورا ایک ان کا پروگرام بنے گا, اور جس طرح پارٹی حکم دے گی ہم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک پیج پہ؟ ڈیفینیٹلی ایک پیج پہ, کوئی دوسری رائے ہی نہیں. اختلاف ہر پارٹی میں ہوتا ہے, اختلاف ہونا اور بات ہے, بڑی پارٹیوں میں اختلاف ہوتا ہے. اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو کیا نون ایک پیج پہ, 10 ان کے بھی اختلاف ہیں, ہمارے بھی اختلاف ہوتے ہیں, بٹ آخری فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہوتا ہے اور اس کو سب اوبے کرتے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کس طرح باہر نکلے گی؟ کیونکہ جب بھی آپ کوئی ریلی کا اعلان کرتے ہیں یا پھر جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے, تو آپ کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, تو کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کے لیے حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ صرف پولیس بھی نہیں آتی سر, ڈالے بھی آتی ہیں. ڈالے بھی آتے. ٹھیک. اگر پولیس صرف آتی ہوتی نا تو پھر تو اور بات تھی. اب تو آپ کو ڈالوں کی عادت ہو چکی ہے. ہاں ہمیں ہو چکی ہے ڈالوں کی عادت, ڈالوں کی بھی عادت ہو چکی ہے اور ڈالے والوں کی بھی عادت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ثوابی والا جلسہ ہمارا ٹیسٹر تھا, پنجاب نکلا ہے. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں کہ پنجاب اتنی تعداد میں نکلا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی. ایم پی ایز نے, ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے بہت کام کیا, ایم پی ایز نے. اور سیال موڑ پہ جو ہمارے یہ جنوبی پنجاب والے تھے ایم پی ایز, اور ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ادھر انہوں نے بڑا کیمپ لگایا, اور ان کا نام جو ریجن کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بڑا ان کا اس میں کہاں رکاوٹیں؟ اون عباس ان کا نام ہے. تو دیکھیے رکاوٹیں تو اس دفعہ ان کو نا ڈپلوائے کرتے ہوئے بڑا دیر ہو گئی. اس مرتبہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ چکر چلایا؟ چکر چلایا.
چکر میں آپ کو کہتے نہیں کہ ہم اپنا بتائیں گے نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. یہ سب ہم نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم کامیاب ہوئے ہیں اور پنجاب ہم نکالنے میں کامیاب ہو گئے. لاہور سے بھی بڑی تعداد میں عوام گئی. زبیر خان نیازی کے حلقے سے بڑی عوام وہاں کی کوشش کر گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں گے پیپلز پارٹی ہے وہ بھی یہ بات کرتی ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. جو لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہی نہیں تھے جنہوں نے جمع ہی نہیں کروائی تھی وہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ لوٹوں کے ہیں سردار. اب جو ہماری حکومت گرائی گئی تھی اس وقت بزدار کی, اس وقت جو بندے لوٹے ہوئے تھے وہ کس نے لوٹے کیے تھے؟ انہوں نے ہی کیے تھے. دیکھیں یہ تو ہے کہ ان کے اور آج وہ یہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ لوٹا کریسی کو ختم کرنے کے لیے کیا. نہیں, لوٹا کریسی کو ختم کرنے کے لیے اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے ایم پی ایس پہ ہمارے ایم این ایس کو لوٹا بنانے کے لیے ان کا دباؤ ابھی تک موجود تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ رہتے تو کسی نہ کسی ٹائم پہ ہم ان کو توڑ لیتے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی نیت اس ایکٹ میں ٹھیک ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی تو وہ کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کرنا, لیکن کیا ضروری تھا اس قانون سازی کو اس موقع پہ کرنا ہماری سیٹس کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ کچھ تو گڈ جسٹر دیتے نا, کہ ہمیں بھی پتہ لگتا کہ یہ بااختیار سیاسی جماعت ہے. اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں. جس چیف منسٹر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے چچا بھتیجی کے پاس, تو وہ کیا آپ کا خیال ہے وہ امینڈمنٹس اپنی مرضی یہ سے اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار ان کو لانے والوں کے پاس, گورنمنٹ وہی چلا رہا ہے. کون رکاوٹ ہے جو آپ نے بات کی کہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو تبدیل نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں, ان کو جو لانے والے ہیں وہی رکاوٹ ہے. آپ کو لگتا ہم کیوں کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ کیونکہ اصل اختیار ان کے پاس. تو پھر جمہوریت کہاں گئی؟ جمہوریت نہیں ہے اس وقت ملک میں, سول مارشل لا ہے. اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے مجھے. ناٹ ایٹ آل, اس وقت نہیں ہے مارشل. آپ تو جمہوریت کے حامی ہیں نا. ہم جمہوریت کے حامی ہیں تو دھکے کھا رہے ہیں. دیکھیں گا. ہاں ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی بات کی خان صاحب نے, تو آج آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھا, اس کے ساتھ جو ہوا آج تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں, اس کا جواب لیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھے, ان کے ساتھ جو ہوا, ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہی آپ کا اشر ہوگا. اچھا مخالفین جو ہے نا جی وہ سوچتے ہی رہ جائیں گے, کیونکہ خان صاحب کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ سوچ رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ مخالفین اب اوور تھنکنگ کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں. شیخ مجیب الرحمان جو تھا اس کا کردار کیا تھا؟ بنگلہ دیش بن گیا, 16 دسمبر کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا, پاکستان کی تاریخ میں ایک بدقسمت ترین دن. بالکل نو ڈاؤٹ. حمود الرحمان کمیشن کی اجازت یا حمود الرحمان کمیشن کو کمیشن بنانے کے لیے جو مقرر کیا گیا جسٹس حمود الرحمان کو, وہ کس نے کیا؟ وہ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. اور ذوالفقار علی بھٹو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا. ملک میں قانون نہیں تھا, کچھ عرصہ وہ سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے, اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے, پھر وہ پرائم منسٹر بنے. اچھا حمود الرحمان کمیشن میں جو رپورٹس آئی ہیں اس کا اور مجیب الرحمان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں وہ حقائق پہ مبنی ایک کمیشن پاکستان نے, پاکستان کے ایک جج نے وہ لکھا ہے. یہ پتہ نہیں عقل کے اندھے ہیں, ان کو سمجھ کسی بات. یہ آپ کی رائے تو نہیں ہے نا, یہ میری رائے نہیں ہے. اور جو 400 صفحات ہیں اس کا نیکسچر ہے, اور جو باقی اصل تو حمود الرحمان کمیشن 4000 صفحات کے نزدیک ہے, 4400 اس کے پیجز ہیں آئی تھنک, اور مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن اندازہ مجھے ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ حمود الرحمان کمیشن کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں مجیب الرحمان سے. اور بھائی مجیب الرحمان تو غدار تھا یا جو کچھ بھی تھا, وہ تو بنگلہ دیش علیحدہ کر کے لے گیا ہمارے سے. غلطی جس کی بھی تھی, غلطی ڈٹرمن ہو رہی ہے حمود الرحمان کمیشن کے اندر. تو کیا جسٹس حمود الرحمان غدار تھا؟
देखिए ये अकल के हमने रिपोर्ट आपकी है ना, अपनी रिपोर्ट तो पाकिस्तान की एक जस्टिस ने बनाई ना, और उसके बाद बनी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक दफ़ा उसको पब्लिश करने की कोशिश की, उसको मना कर दिया गया कि आप नहीं कर सकती। तो देयरफॉर ये जो है ना, ये फ्रोई बातें हैं, ये इस किस्म की ये बातें करके बानी चेयरमैन के खिलाफ, हमारी जमात के खिलाफ इतनी ऊट पटांग बातें करके ये तो अपने हलकों में भाई मेरे नहीं जा सकते। ये तो बेचारे इस वक्त इनकी तो जो टेरिटरी है वो असेंबलियाँ रह गई हैं, ये इनके जो सरकारी घर हैं वो रह गए हैं, तो ये डरे उस वक्त से। बांग्लादेश में जो हुआ है, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ का नतीजा है ये? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, जो बड़ा एक मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको। बांग्लादेश में क्या हुआ है, 7 माह पहले जनवरी में इलेक्शन हुआ है ना बांग्लादेश, बिल्कुल हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें यही हुआ जो इधर हुआ। वहाँ भी लोग उठाए गए। वहाँ भी लोग उठाए गए, वहाँ भी मुखालिफ जमातों को पाबंद सलासल किया गया, वहाँ भी पोटेंशियल कैंडिडेट की नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए, वहाँ भी घर तोड़े गए। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यही निकला जो आज आप देख रहे हैं बांग्लादेश में। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह इस मुल्क की हालत रही, इसी तरह महंगाई रही, इन्फ्लेशन रही, इसी तरह लोग मरते रहे, बिजली की बिलों की वजह से मरते रहे, इसी तरह सारा कुछ होता रह गया, तो यही होगा। मुझे एक बात बताएं, गुजरांवाला में एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, बिल्कुल ऐसे। बिजली के बिल की वजह से। उसकी जिम्मेदार कौन है? ये टिकटॉकर हमारी चीफ मिनिस्टर है, जो सिर्फ टिकटॉक पे 12.5 करोड़ का सूबा चला रही है। वो तो ये बात करते हैं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। देखें, अब इस बात को तो मैं नहीं कह सकता। आप ले लें उनके गंदम के स्कैंडल से, गंदम का स्कैंडल शुरू हुआ जुलाई में, वो निगरान हुकूमत के ऊपर ले जाते हैं सारे। वो निगरान हुकूमत किसकी थी? हमें मारने के लिए, हमारे घर तोड़ने के लिए निगरान हुकूमत इनसे डायरेक्शन ले रही थी। सो कॉल्ड निगरान हुकूमत। कभी इस तरह भी होता है कि निगरान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को आपने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। निगरान हुकूमत किसने बनाया? उन्हीं ने बनाया जो डाले वाले हैं। और किसने बनाया? ठीक। निगरान हुकूमत के जो आपके हैं, जो वजीर थे, वो इंटीरियर मिनिस्टर बुख्ती साहब, वो बन गए चीफ मिनिस्टर। काकड़ साहब को सेनेटर दोबारा बना दिया गया। तो ये क्या है? देखो, उनके हैंडलर हैं, उन्होंने लेके आए हैं। ठीक है, हमारे ऊपर उनको गुस्सा था, बट अवाम को इतनी सजा ना दें। अवाम पिस चुकी है। अवाम कहाँ जाए? अवाम, देखिए, इनको अवाम पे गुस्सा है, मुस्लिम लीग नून को खसूसन, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। इसलिए वो सब कर रहे हैं कि अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, और अवाम को इन पे इसलिए गुस्सा है कि ये अवाम का वोट छीन के बैठे। मियाँ साहब को किस पे गुस्सा है? मियाँ साहब को अपने भाई पे भी गुस्सा है, अपनी पार्टी पे भी गुस्सा है, और जो उनको प्रोटोकॉल, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल पे लेके आए हैं उन पे भी गुस्सा है। और अनायड है मियाँ साहब, बेचारे को देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास भी ऑप्शन मौजूद थी, आप पीपल्स पार्टी से बात करते, तो हो सकता था, क्या पता आपकी हुकूमत बन सकती। आप क्यों नहीं गए उनके साथ? नहीं, नॉट एट ऑल। हम असूलों की सियासत करते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हम क्यों जाएं? जब हमारा इस तरह आग और पानी का एक जिस तरह मिलाप हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सियासी जमातों के साथ आप अगर नहीं बैठेंगे तो फिर किसके साथ आप बैठेंगे? देखिए, सियासी जमातें बेअख्तियार हैं। अख्तियार इस वक्त एक ही है, पिलर जो है, पावर पिलर है या पावर हाउस है, वो एक ही है, एस्टेब्लिशमेंट। उसके साथ हम बैठने को तैयार हैं। तो आपके तो मुखालफिन कहते हैं अगर आपने उनके साथ ही बैठना है तो फिर जमहूरियत के नारे जो हैं वो तो ना बुलंद किए करें ना। जमहूरियत के नारे हम इसलिए बुलंद करते हैं कि इस वक्त जमहूरियत है नहीं, हमारे लिए सिविल मार्शल लॉ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए इस मुल्क में। तो हम इसलिए करते हैं, हम ये कहते हैं, हम उनसे भी यही कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को यही बात करते हैं कि आप लोग इनको लाए, इनको टेस्ट कर लिया, इस अवाम पे रहम कर दें, मैंडेट वापस करवाएं, और जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट है उसको आगे लाएं। तो वो तो ये बात करते हैं कि माफ़ी मांग लें, बात खत्म। देखिए, माफ़ी तो हमारा यही है कि हमारा स्टैंड ये है कि हमारे ऊपर ये चीज़ें, हम स्टेट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, हम अपनी फ़ौज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हमारे ऊपर 9 मई को ठौंसा गया है, और हम ये समझते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए, जज़ा सज़ा गुनाह जो होगी हमें कबूल हो। अच्छा, जुडिशल कमीशन की आप बात करते हैं तो हुकूमत ये क्यों नहीं बनाती है? रुकावट कौन है? यस, ये आप बात कर रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन।
اب دیکھیں حکومت کہتی ہے ہم جمہوری حکومت ہے، ہمارا ایک سیدھا سا مطالبہ ہے، اگر یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں، ہم ایک سٹیپ آگے جائیں، تو یہ بھی تو کچھ ہمیں دکھائیں نا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ جب بنائیں گے ہمیں بھی کچھ پتہ چلے گا کہ ہم ایک کام ایسا کر رہے ہیں، ہم اس جوڈیشل کمیشن کے آگے اپنے ثبوت پیش کریں گے، ہم جوڈیشل کمیشن کے آگے یہ بات کریں گے کہ جو سی سی ٹی ویز کیمرے اور ویڈیوز چوری ہوئی ہیں وہ کس نے کی ہیں، آئی جی پنجاب کدھر تھا، اس وقت کا چیف منسٹر کدھر تھا، اس وقت کی پولیس کدھر تھی، سیف سٹی جو ہے دنیا کے بہترین سسٹم میں سے ایک سسٹم ہے لاہور کا، وہ سسٹم کدھر ڈوب گیا تھا، کدھر چلا گیا تھا۔ تو یہ باتیں ہمیں کسی فورم پہ تمہاری سنیں گے، تو ہم تو جوڈیشل کمیشن اس لیے کہتے ہیں۔ ہم اپنی فوج کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی ہر محب وطن پاکستانی کرتا ہے، ہمارے لیے یہ اثاثے اتنے ہی عزیز ہیں، ہمارے لیے ہمارے فوجی، ہمارے جوان اتنے ہی عزیز ہیں، وہ ہمارے لیے جانے دے رہے ہیں۔ بٹ ہم ایک چیز، ہم کیا مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم انصاف کے لیے ایک ایسا وسیلہ مانگ رہے ہیں کہ جس وسیلے کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی صفائی دے سکیں۔ اب تو صفائی کا یہ معیار ہے کہ ایک بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کی ایف آئی آرز معاف ہو جاتی ہیں، ایک بندہ ایک پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑتا، اس پہ 10 کیا آپ کو ایف نہیں آئی لگتا آر کہ جو پریس کانفرنس والا ٹرینڈ چلا اس سے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا اور یہ جو کیسز ہیں یہ کمزور پڑے، ساخت کمزور ہوگی کہ ایک پریس کانفرنس انسان کرتا ہے تو اس کے ساری جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ ایک مین کلپرٹ ہے، اگر اس کو آپ کہتے ہیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ملزم کو مجرم بننے تک بہت زیادہ مراحل ہوتے ہیں، تو اگر ایک مین آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجرم ہے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور مجرم سے وہ بالکل ایک پاک صاف آزاد شہری بن چکا ہے، تو پھر اس ایف آئی آر میں کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ جھوٹ پہ بیس ہوتا ہے نا جی۔ تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جب باہر آئیں گے ان کو واپس لے لیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے، یہ تو میں اس میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری رائے، چونکہ میں ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوں، میری رائے جب بانی پی ٹی آئی مجھ سے پوچھیں گے کیا تمہاری کیا رائے ہے تو میں اس وقت رائے دوں گا، بیکاز میں ابھی ہمارے ساتھی رہ چکے ہیں وہ۔ دیکھیں بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ایک اتنا مقابلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ 2002 کا الیکشن نون کا جو ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی، صرف 17 سیٹیں ملی ہیں، ہم نے 109 سیٹیں لی ہیں، اتنے برے حالات میں بھی، جب ہمارے فارم 47 کے ذریعے ہمارے جیتے ہوئے ممبرز کو ہرایا گیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں ان کے اوپر پریشر تھا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو ایسے کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن جنہوں نے، کچھ لوگوں نے بڑی جلدی کی ہے، یعنی اسد عمر نے ٹھیک کیا؟ سر میں ٹھیک تو کسی کو بھی نہیں کہوں گا کیا، ٹھیک تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ چوہان صاحب کیا باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف؟ سر میں ان کو اتنا نہیں جانتا، میں نہیں جواب دوں گا، چونکہ چوہان صاحب کے ساتھ میری ان کے ساتھ نہ کبھی کوئی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی کوئی لمبی نشست نہیں ہوئی، تو میں نے تو ان کی کبھی انٹرویو سنا بھی نہیں، سچی بات ہے۔ وہ تو بڑا یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فتنہ جماعت، جو ان کی ذاتی رائے ہے، جب وہ رہے ہیں تو کسی لاجک کے تحت ہی رہے ہوں گے نا، پاکستان تحریک انصاف میں کیبنٹ میں بھی رہے ہیں، ویسے بھی اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کا جواب دوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کی بات چیت چلی، لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ کوئی مشترکہ لائحہ عمل نہیں بنا پائے، کوئی تحریک نہیں چلا پائے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری سیاسی تلخی تھی، یعنی بہت زیادہ تھی؟ ہاں، سیاسی اختلاف نہیں، سیاسی تلخی، اس تلخی کو کافی کم کیا ہے۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بریک اپنا اس میں آئی ہے، ہماری کوئی ڈیڈ لاک آیا، ادھر بات چیت چل رہی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ ہماری سیاسی تلخی بھی کم ہوگی، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، تو میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی آپ کو بریک لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کل تک آپ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، خان صاحب کس نام سے مخاطب کرتے تھے، آج آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے؟ دیکھیں انس، بات یہ ہے کہ اس طرف تو جائیں تو بے نظیر کی فوٹو بھی گرائے گئے اور نون، اور وہ میں اس چیز میں نہیں جاتا۔ میں نے آپ کو نا سم اپ کیا ہے کہ ہماری سیاسی تلخی تھی،
اختلاف سے تلخی آگے ہوتی ہے نا, تو اس کو ہم نے بہت حد تک کم کیا ہے. سیاسی جماعت ہے, اب مولانا جے یو, اپنا جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ سے آپ انکار نہیں کر سکتے, وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ان پارلیمنٹری پارٹی اس کی رہتی ہے ان کی, تو وہ ایک مکتب فکر کے ایک پوری سربراہی رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ سیاسی ہماری تلخی ضرور تھی, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی کم ہوئی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے ان سے کوئی ملاقات چیت ہو سکتی ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے, سیاست میں ہوتا رہتا ہے, خان صاحب کی ملاقات سیاسی جماعتوں سے ہوگی, سوائے ان 2 جماعتوں کی, بلکہ جماعت 3 کے. اسلامی کے دھرنے کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں, بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی اس وقت اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے, تو آپ کی جماعت ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں؟ اگر آپ دونوں مل کے کوئی احتجاج کرتے یا دھرنا, تو اس کا حکومت کے اوپر امپیکٹ پڑتا, پریشر ڈلتا. دیکھیں جی, ہمارا ایک وفد تو گیا ہے ان کے ساتھ, انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے. یہ چونکہ نیشنل لیول پہ ادھر ہماری کور کمیٹی اور ہماری نیشنل لیول کی جو لیڈرشپ ہے اسلام آباد میں موجود ہے, تو جو فیصلہ کریں گے, اگر وہ شامل, یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ شامل ہونا چاہیے تو شامل ہو جائیں گے. اگر ہمیں اپنا احتجاج علیحدہ رکھنا ہوگا تو ہم تو احتجاج کو علیحدہ چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو مل کے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے؟ مل کے کوئی رائے عملی بنایا جائے؟ ہماری جماعت اسلامی سے میں خود بھی گیا تھا, ان کے جو نئے امیر بنے تھے نعیم الرحمان صاحب, تو ان سے بات چیت ہوئی ہے ہماری, انشاءاللہ اس میں اچھی پیش رفت ہوگی. آپ کی جماعت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے ہیں اور ایک پیج پہ نہیں ہے پوری قیادت. تو شیر عبد المعروف صاحب کے بارے میں چیئرمین صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس سے پہلے نوٹیفیکیشن ہوا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے. تو جب آج چیئرمین صاحب نے کہہ دیا ہمارے ساتھ ہو, تو پھر بات ختم ہوگی, اب اور بات تو نہ رہی نا جی. آج چیئرمین صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں, تو میرے خیال میں تو اب اس پہ مزید بات نہیں کرنی چاہیے. ایسا کیوں ہے کہ ایک رہنما کوئی اور بات کرتا ہے, پھر ایک رہنما کوئی اور بات کرتا ہے, اور ان کا جو معاملہ ہے وہ پچھلے 5-6 ماہ سے ایسے چلتا آ رہا ہے؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ کوئی رہنما بھی کوئی الگ بات کرتا ہے. بیسیکلی بڑی جماعتوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے, تو اس کو اگر ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ ان کے درمیان کو خدا نخواستہ جنگ چل رہی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اتنی بڑی جماعت ہے جی, فیڈریشن کی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, یہ تو علاقائی پارٹیاں رہ چکی ہیں, یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو میرا نہیں خیال, جب مرکز پہ بات جاتی ہے, چیئرمین صاحب کے پاس جاتی ہے, بانی پی ٹی آئی کے پاس جب بات جاتی ہے, تو جو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ سب اوبے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان یہ بات کرتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس حکومت کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کوئی؟ دیکھیں جی, میں جو چیزیں مسلط کی جاتی ہیں نا, ایک چیز, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ آتی ہے, کوئی چلو 60-40 کی ریشو ہوتی ہے, کوئی 70-30 کی ہوتی ہے, کوئی 50-50 ہوتی ہے. یہ تو 595 کی ریشو سے آئی ہے نا. ان کے پاس تو 5% بھی ووٹ نہیں تھا جو یہ آئی ہے. تو وہ مجھے تو یہ 2 ماہ سے بھی پہلے لگتا ہے, کیونکہ یہ مسلط کی ہوئی ہے, اور مسلط کی ہوئی چیزیں زیادہ دیر نہیں کھڑی رہ سکتی. یہ بڑے کمزور پلرز پہ یہ گورنمنٹ کھڑی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بڑی جلدی اپنے بوجھ سے ہی گر جائے. کب تک چلے گی یہ حکومت؟ مجھے نہیں لگتا اگلا بجٹ پیش کر سکے گی. پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. پھر کس کی حکومت بنے گی؟ دیکھیں, 2 صورتیں, ہمارا مینڈیٹ واپس کر دے مکمل, ناٹ کولیشن, ناٹ سمپل میجورٹی, ہمارا تو مینڈیٹ بنتا ہے 2/3, نہیں تو نیا الیکشن ہے, نئے الیکشن میں جانا چاہیے. اچھا, اگر آپ نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں, تو جب الیکشن کی طرف جائیں گے تو آپ کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اصلاحات کرنی پڑیں گی, تو کیسے ممکن ہوگا؟ کیا آپ موجودہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو یہ جائے؟ الیکشن کمیشن بالکل اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہم تو اس کے خلاف ریفرنس میں جا چکے ہیں, ہم اس کی کریڈیبلٹی کو نہیں مانتے. ہم اس الیکشن کمیشن کے تحت کیسے جائیں گے؟ بٹ ملک کی بیٹھنا تو پڑے ضرورت گا ہے. نا پھر نئے الیکشن دیکھیں, کمیشن کے ملک کی ضرورت ہے, یہ خود بیٹھیں گے, عوام کے دباؤ سے یہ بیٹھیں گے. یہ ہاتھ جوڑ کے خان صاحب کو کہیں گے کہ آپ آئیں اور سنبھالیں اس ملک کی باغ ڈور, کیونکہ آپ کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ کون کہے گا؟ یہ جو ان کو لائیں وہی کہیں گے. ان کی تو طاقت ہی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ملک نہیں چل رہا, بیٹھے نہیں, سب دیکھ رہے ہیں. تو معاشی حالات پاکستان کیسے بہتر ہوں گے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے؟
معاشی طور پہ دیکھیں سیاسی جی طور ہمارا جو بیسک ایسٹ ہے نا پاکستان کا وہ اوورسیز ہے. تو موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو کہتی ہے وسعت ہی ہے. موجودہ حکومت پہ نہیں اعتماد کرتے اوورسیز. موجودہ حکومت پہ کبھی بھی نہیں اعتماد کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی حکومت آئے گی تو اوورسیز پاکستانی جو آپ کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل 100% کریں. تو جو پاکستان کے حالات ہیں اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ کی تیاری ہے یا پھر یہی کہیں گے کہ پچھلی حکومت کا کیا ہوا ہے؟ نہیں ہماری تیاری ہے انشاءاللہ, اور ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے والے. IMF سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے. IMF سے جان چھڑانے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی طاقت ہے, اوورسیز. جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا جی ملک میں اور آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. اب آپ یہ دیکھ لیں پنجاب میں, آپ دیکھ لیں انہوں نے جو گندم کی پروکیورمنٹ پہ انہوں نے کیا ہے 799 ارب روپے کا انہوں نے کسانوں کا نقصان کیا, اور اس کے بعد جس چیز کے لیے کیا ہے صرف آٹے کے تھیلے پہ اپنے والد صاحب کی پکچر لگوا دی. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آٹے کا تھیلا بھی مہنگا ہو گیا, روٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے. آپ نے پہلے ایک طبقے کو روندا, آپ نے پھر دوسرے طبقے کو روندا, پھر آپ نے جو بجٹ میں آپ نے جو سیلری تھے تنخواہ دار طبقہ ان کو آپ نے ٹیکس لگایا, 45% ٹیکس مختلف شرح سے لگا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چل سکیں گے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. ان کو ایک گورنمنٹ مل گئی ہے محترمہ کے پاس, سوائے اس بات کے کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہے, اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس پنجاب کا چلانے کے نہیں تھا. میاں شہباز شریف صرف اپنی کرسی بچا کے ایک مورا, ایک کٹ پتلی بیٹھا ہے چیف منسٹر, کوئی اس کا ویژن نہیں ہے. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے ایسے حکمران ہم کو مل گئے ہیں جن کا ویژن ہے نہیں. اللہ ہی رحم کرے اس ملک پہ. اور میں تو پھر یہی کہوں گا کہ لانے والوں کو اب سوچنا چاہیے, اب ان کو بھگانا چاہیے. اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے CM آپ نے بنایا تھا مختار صاحب کو, جو آج کل انجوائے کر رہے ہیں دریا کے کنارے پہ, آپ کو سب سے پہلے چھوڑ کر وہ چلے گئے؟ نہیں میرے خیال میں اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا اس دفعہ. خان صاحب بڑی احتیاط سے کام لیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ جب آپ اپوزیشن لیڈر نومینیٹ ہوئے تو کتنا پریشر تھا آپ کے اوپر؟ دیکھیں جی اپوزیشن لیڈر دو صورتوں میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ایز اے اپوزیشن لیڈر ایک آپ کی ون ون, جس طرح آپ کو شاید یاد ہو راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے اس وقت پنجاب میں, تو وہ ایک ون ون پوزیشن تھی. ہماری پوزیشن وہ نہیں ہے. میرے اوپر قطعاً کوئی پریشر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اتنے پریشر اتنی تکلیفیں اٹھا کے آیا ہوں کہ یہ پریشر مجھے اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتے. کیسا پریشر آپ نے برداشت کیا؟ میرے اوپر 8 FIRs ہوئی ہیں, میرے گھر توڑے گئے ہیں, میرے کاروبار برباد ہوئے. میں ان چیزوں کو اس لیے میٹر نہیں کرتا, میں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ خان اتنی تکلیف میں ہے, لیڈر اتنی تکلیف میں, اور ہماری وجہ سے ہے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. پہلی بات. دوسری بات, اگر ہمارا اس وقت پھڈا بھی چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہوگا ہم باہر بیٹھے ہیں, صرف مریم نواز کے نعرے بازی ہر حق ہے اپوزیشن کا, انہوں نے ہمیں باہر بٹھا دیا, ہم باہر بیٹھ کے اسمبلی کر رہے ہیں, وہ اندر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر ایسا کوئی پریشر نہیں کہ میں پریشر لیتا نہیں. میں ایک عام سا آدمی ہوں, ورکر ہوں خان کا, اس نے مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے. جب تک میں نے اپوزیشن لیڈرشپ کی تو جینون طریقے سے کروں گا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بندہ کمپرومائز ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی, باقی یہ پریشر ضرور ہے کہ ہمیں خان کے لیے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے تھی. آپ کی جب آخری ملاقات ہوئی خان صاحب سے, کیا پیغام دیا انہوں نے آپ کو؟ پنجاب سے وہ خوش ہیں, پارلیمنٹری پارٹی سے خان صاحب خوش ہیں, اور پنجاب کو وہ نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. ہم لوگ پنجاب نکلا ہے. خان صاحب نے یہی پیغام دیا تھا کہ پنجاب نکلے, کیونکہ دیکھیے ہمیں لوگوں نے ووٹ کیوں دیا؟ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا خان کی رہائی کے لیے. خان کی گھر, خان کی بیگم, ان کی وائف ایک گھریلو عورت ہیں, کتنے کبھی انہوں نے پرچے کیے ہیں. عدت کیس آپ دیکھ لیں, عدت کیس ایک
مسلمانوں پہ اور میں کہتا ہوں ہماری اس کبھی ایسا کیس آیا ہی پاکستان کی تاریخ میں ایک کبھی حرکت کا ایک یہ کلنک کا ٹھیک ہے کہ آپ ایک گھریلو عورت کو آپ کس طرح عدالت میں کس کیس میں لے کے آ رہے جو کہہ رہی ہے ایسا ہے نہیں. ہیں. دیکھیں عدت میں صرف عورت کی گواہی ہوتی ہے. اس قسم کے کیسز ہمیں ووٹ ملا ہے خان کی رہائی کے لیے اور اس کی رہائی کے لیے ہم لوگوں کو باہر نکال کے لے آئے. ہم نے جدوجہد تحریک کر لی کامیاب تو ہم کامیاب ہو گئے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیلئر ہوگا. ٹھیک جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ان کے یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو بہتر کرنا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں بہتری لے کے آنی ہے تو فیصلہ سازوں کو سوچنا پڑے گا. تو ناظرین اسی کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور حالات جو ہیں وہ جلد بہتر ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت آئے گی. تو ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال. اللہ حافظ.